سورۃ الرعد آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ والذین اور وہ لوگ ینقضون جو توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کے وعدے کو من بعد میثاقہ اس کو پختہ کرنے کے بعد وَيَقْطَعُونَ اور وہ کاٹتے ہیں ما اس کو امر اللہ حکم دیا ہے اللہ نے بھی اس کے ساتھ ان یوصل کہ اسے ملایا جائے وَيُفْسِدُونَ اور وہ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں اولئک یہی ہیں لہم اللعنہ ان کے لیے لعنت ہے وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور ان کے لیے برا گھر ہے اللہ یبسط وہ فراخ کرتا ہے الرزق رزق لمن جس کے لیے یشاء وہ چاہے ویقدر اور وہ تنگ کرتا ہے وفرحوا اور وہ خوش ہو گئے بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی کے ساتھ وما الحیات الدنیا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی فی الآخرہ آخرت کے بدلے میں الا متاع مگر ہلکا سا سامان والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ اور وہ لوگ جو اللہ کے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں پختہ کرنے کے بعد وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ اور وہ کاٹتے ہیں اس کو جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ یہی لوگ ہیں ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اللہ فراخ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے وفرحوا بالحیات الدنیا اور وہ دنیا کی زندگی سے خوش ہو گئے وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع اور نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں آخرت کے مقابلے میں مگر ہلکا سا سامان قرآن مجید یہ ازداد دو چیزوں کو بیان کرتا ہے ایمان والوں کو بھی بیان کرتا ہے اور کفر کو بھی بیان کرتا ہے مخلصین کا بھی بیان کرتا ہے منافقین کا بھی بیان کرتا ہے دونوں کو قرآن چلاتا ہے کہ پڑھنے والا دیکھ کر خود فیصلہ کر دے کہ میں نے کس گروہ میں شامل ہونا ہے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا ان کی صفات بھی ذکر کی اور ان کے انجام کا بھی ذکر کیا یہاں پر اللہ مالک الملک نے منافقین کافروں کا ذکر کیا اور ان کی صفات کا ذکر کیا اور ان کے انجام کا ذکر کیا ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں پختہ کرنے کے بعد اللہ کے وعدے میں سب سے پہلی چیز توحید ہے کہ یہ جو لوگ ہیں منافق کی نشانی کافر کی نشانی وہ اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا اس میں توحید نہیں ہوتی اگر اس میں توحید آ جائے تو ریاکاری اور نفاق بھی ختم ہو کیونکہ ریاکاری اور نفاق اس وقت آتا ہے جب مخلوق کی قدر دلوں میں اللہ سے بڑھ جائے اس وقت ریاکاری اور نفاق دل میں آتا ہے جب اللہ کی عظمت دل پر چھائی ہو تو پھر بندے کے دل میں نفاق اس کے قریب بھی نہیں آتا تو اللہ رب العالمین نے پہلی علامت ان کی یہ بیان کی کہ یہ اللہ کے وعدے توڑ دیں. اللہ کے وعدوں میں سب سے پہلے توحید ہے.
گویا کہ وہ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد انبیاء کو نہیں مانتے، پھر اللہ کا ہر حکم اس کا وعدہ ہے، پھر ہر حکم کو توڑنا اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی میں آتا ہے۔ اور دو کیفیتوں میں فرق ہے، ایک ہے مومن آدمی، مومن سے بھی وعدے ٹوٹتے ہیں، لیکن مومن آدمی اللہ سے ڈرتا بھی ہے، معافی بھی مانگ لیتا ہے، عزم بھی کرتا ہے میں ایسے نہیں کروں گا، پھر جذبات غالب آئے، گناہ ہو گیا، یہ کیفیت اور ہے، پھر توبہ بھی کر لی۔ لیکن ایک ہے وہ نظریاتی طور پہ ان چیزوں کو اپنے لیے جائز سمجھتا ہے کہ یہ عیش و عشرت ہے، یہ انجوائے ہے زندگی کا، یہی تو مزہ ہے دنیا کا، وہ اس کو اپنا حق سمجھتا ہے اور اس کے دبنے کو وہ اپنے لیے تنگی سمجھتا ہے۔ جبکہ مومن آدمی کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ تسلیم کرتا ہے کہ گناہ سے بچنا چاہیے اور وہ چاہتا ہے گناہ سے بچنا، لیکن کبھی کبھی اس رو میں بہہ جاتا ہے۔ یہ فرق ہے دونوں کے اندر۔ تو پہلی علامت وہ اللہ کے وعدوں کو توڑتا ہے، اس میں اللہ کی توحید اور اللہ کے رسول کی اتباع اور پھر ہر حکم اللہ تعالیٰ کا اس میں داخل ہے۔ دوسری بات، دوسری علامت ان کی وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ نے جس چیز کو ملانے کا حکم دیا وہ اس کو کاٹتا ہے، رشتہ داری کاٹتا ہے۔ پھر اسی طرح غرباء فقراء کے ساتھ اس کا سخت رویہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ کوئی نرمی اس کے لہجے کے اندر، اس کے معاملات کے اندر ان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہوتی۔ دوست احباب اور جو جس رشتے کو اور جس تعلق کو اسلام نے ہمیں باقی رکھنے کا حکم دیا وہ اس تعلق کو توڑ دے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم تعلقات توڑنے والوں میں شمار تو نہیں ہوتے، ہماری وجہ سے کچھ تعلق ٹوٹتے تو نہیں۔ علاقے کے اندر جس محلے میں ہم رہتے ہیں ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے تعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی حتی ظننت انہ سیورث او کما قال، جبریل مسلسل مجھے پڑوسیوں کے بارے میں ہی کہتا رہا کہ ان کے بہت حقوق ہیں، پڑوسیوں کے بارے میں مجھے کہتا رہا، مجھے یوں لگا کہ یہ وراثت میں بھی پڑوسیوں کا حصہ بنا دے گا، اتنے حقوق ہے پڑوسیوں کے۔ اور جس چیز کو اللہ نے پڑوسیوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اور کل کے درس میں بھی یہ بات میں نے کہی تھی کہ لیس الواصل بالمکافئ، صلہ رحمی برابری پر نہیں ہوتی۔ آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو آپ احسان کرو، یہ تو بدلہ ہو گیا نا۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ ایک کاٹے اور آپ جوڑو، یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام، لیکن جو کرے گا تو رب العالمین کے ہاں اس کو وافر حصہ بھی ملے گا۔ تو جو اللہ نے حکم دیا، یہ جو آدمی ہے منافق اور اللہ کا نافرمان، یہ اللہ نے جس چیز کو ملانے کا حکم دیا یہ اس کو کاٹتا ہے۔ تیسری علامت ان لوگوں کی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرتے ہیں۔ زمین میں فساد دو طرح کا ہے، ایک ہے حقیقی فساد جو نظر آتا ہے، زمین پہ قتل و غارت کرنا، زمین کی فصلوں کو برباد کرنا، گھروں کو گرانا، انسانیت پر ظلم کرنا، ان کو مارنا، ان کی زندگیاں تنگ کرنا، ان کو ڈرانا، دہشت زدہ کرنا، ان سے جبرن مال لوٹنا، چھیننا، ڈاکے ڈالنا، بتیں لینا، یہ سب کا سب زمین میں فساد کی صورتیں ہیں جو نظر آتی ہیں۔ اور دوسری فساد کی صورت ہے اللہ کی نافرمانی، اللہ کی ہر نافرمانی زمین پر فساد ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خشکیوں میں اور تریوں میں، سمندروں میں اور سخت یہ خشک زمینوں پر جو فساد ہے وہ انسان کے کیے ہوئے کی وجہ سے، اللہ کی ہر نافرمانی زمین پر فساد ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ دیکھے کہ وہ اس فساد میں خود کتنا حصہ ڈال رہا ہے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ فلاں بندے کی وجہ سے یہ آفت آ گئی، لیکن میں اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں جس کی وجہ سے زمین پر فساد ہے۔ میں صرف اگر اپنے آپ کو ٹھیک کروں تو کم از کم برے لوگوں میں سے ایک بندہ تو کم ہوگا نا۔
لیکن معاملہ ایسا ہے، ہم میں سے ہر کوئی اچھے کی تلاش میں ہے. ہم خود اچھے نہیں بنتے کہ شاید کسی کی تلاش ہی ختم ہو جائے، کوئی ہمیں اچھا سمجھ کے اس کی تلاش ختم ہو جائے. لیکن ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اچھا ساتھی ملے. ہم خود کیسے ہیں اس طرف ہماری توجہ نہیں. تو زمین میں فساد دو طرح کا ہوا. پہلی قسم قتل و غارت، خون خرابہ، لوٹ مار، لوگوں کی عزتوں کو ہاتھ ڈالنا، ان کے بالوں کو ہاتھ ڈالنا، یہ سب کے سب زمین میں فساد ہے. اور دوسری اللہ کی ہر نافرمانی فساد ہے. پھر دیکھ لیجیے اللہ کی نافرمانی میں سب سے بڑی نافرمانی کیا ہے؟ شرک. اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا زمین پر فساد ہے. پھر بدعت بہت بڑا فساد ہے. سود اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے بہت بڑا فساد ہے. اور اسی طرح زنا اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے بہت بڑا فساد ہے. اور اسی طرح قتل و غارت اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے بہت بڑا فساد ہے. یہ بہت بڑے فساد ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان کی ایک علامت یہ کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. اور مومن آدمی مصلح ہوتا ہے، وہ صلح کرنے والا ہوتا ہے، امن پسند ہوتا ہے، فسادی نہیں ہوتا. یہ تین علامتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی. اس کے بعد فرمایا اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار. یہ لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے. اللہ نے ان کے لیے لعنت کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں ان پر لعنت کے آثار یہ ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر بے چینی ہے، ان کو زندگیوں کے اندر اطمینان نہیں مل سکتا. آپ دنیا کے اندر کسی بھی بڑے آدمی کو دیکھیں، اس کی گاڑیاں، اس کے بنگلے، اس کے آگے پیچھے نوکر چاکر، صرف ان چیزوں کو نہ دیکھیں. اگر آپ کو اندازہ ہو جائے نا کہ اس کے دل کی کیفیت کیا ہے تو یقین مانے آپ غریب فقیر ہی صحیح، آپ کہیں گے میں اس سے کروڑ گنا بہتر، آپ اس سے بہت بہتر. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان پر اللہ کی لعنت پڑی ہوئی ہے. اور جب اللہ کی لعنت پڑتی ہے تو اس کو پھر کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوتا. ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے برا گھر ہے. آخرت کا ٹھکانہ قبر ان کے لیے بڑی بری ہوتی ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراہم کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ایک بہت بڑی لوگوں کی غلط فہمی کا اضافہ کر دیا. لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نیکی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑا دیتا ہے اور جو نافرمان ہے ان کو زیادہ دیتا ہے. جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں ان کے لیے زیادہ، ہمارے لیے بہت تھوڑا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ رزق کی تقسیم جو ہے نا وہ میرے چاہنے پر ہے. میں جس کو چاہتا ہوں دنیا میں زیادہ دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں کم دیتا ہوں. اور مومن آدمی کو میں کم اس لیے رکھتا ہوں تاکہ ان ساری تقیوں کا بدلہ میں اس کو آخرت کے اندر. مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے پہلے جنت کے اندر کون جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول من يدخلون من امتی، سب سے پہلے میری امت کے اندر جو لوگ داخل ہوں گے نا یہ الفقراء المہاجرون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو فقیر ہوں گے اور اللہ کے رستوں میں ہجرت کرنے والے ہوں گے. تسد بہم الثغور وتتقى بہم المکارہ، جن کی وجہ سے سرحدوں کی حفاظت ہوتی ہوگی. یہ جہاد کرتے ہوں گے، ان کی وجہ سے سرحدیں محفوظ ہیں اسلام کی. وتتقى بہم المکارہ، دنیا سوئی ہوتی ہے، یہ دعائیں کرتے ہیں اللہ سے، نیک اعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سی مصیبتیں اللہ ٹالے رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ حدیث کے لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ فرشتوں جاؤ میرے ان بندوں کو سلام کرو. وہ کہیں گے اللہ نحن سکان سمائک وخیرتک من خلقک، اللہ ہم تیرے آسمانوں پہ رہنے والے ہیں اور تیری مخلوق میں سے چنیدہ لوگ ہیں ہم فرشتے، تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ ان کو جا کے سلام کریں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری خاطر انہوں نے تکلیفیں برداشت کی،
میری خاطر انہوں نے جہاد کیا. اور حدیث کے لفظ ہیں کہ ان میں سے وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ، دنیا کی زندگی ان کی اتنی تنگ ہوتی ہے کہ یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن دل کی جو آرزوئیں ہوتی ہیں، جو ضروریات ہوتی ہیں دل کے اندر کہ میری یہ ضرورت پوری ہو جائے، وہ بھی ان کی زندگی میں پوری نہیں ہوتی. وہ ادھوری خواہشیں لے کر دنیا سے چلے جاتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ مومن. اللہ مومن کو، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس بندے کو زیادہ دینا ہے، کس کو کم دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہر بندے کو، ایک بندہ ساری زندگی محنت کرتا ہے لیکن بیچارے کو کھانے کے لیے 3 ٹائم کی روٹی نہیں ملتی. ایک بندہ کچھ بھی نہیں کرتا لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ ہے. رب العالمین نے جس کو جس حال میں رکھا ہے وہ بہتر ہے. بہرحال یہ بات تو ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ پیشکش کی گئی کہ آپ بادشاہ رسول بننا چاہتے ہیں کہ فقیر رسول. آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا فقیر رسول بننا چاہتا ہوں. فقیر کیوں؟ اشبع یوما واجوع یوما، ترمذی کی روایت ہے. میں ایک دن کھاؤں اور ایک دن میں بھوکا رہوں. جب کھاؤں تو اللہ کا شکر ادا کروں، بھوکا رہوں تو اللہ سے مانگتا رہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر جو تھا یہ اختیاری تھا. آپ نے خود مانگا تھا اللہ سے کہ میں فقیروں والی زندگی چاہتا ہوں. اللہم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اللہ مجھے مسکینوں والی زندگی دینا، مسکینوں والی موت دینا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے جب مسجد کی توسیع کے لیے گرائے گئے نا تو بہت سے لوگ روئے. اس لیے روئے کہ کاش یہ حجرے باقی رہتے، دنیا کو پتہ چلتا کہ 2 جہانوں کا سردار کیسے گھر میں زندگی گزار کے گیا. لوگوں کو صرف اتنا پتہ چلتا، اس لیے حجرے باقی رکھے جاتے. دنیا دیکھتی کہ دنیا کا عظیم انسان اللہ کے بعد جس کا سب سے زیادہ مقام ہے ساری مخلوقات میں، وہ کیسی زندگی گزار کے گیا. دنیا کو پتہ چلتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ہاتھ میں، میں جس کے لیے چاہتا ہوں رزق فراہم کرتا ہوں. جس کے لیے اللہ نے تنگ کیا رزق، اس کے لیے تنگی ہی بہتر ہے. جس کے لیے اللہ نے فراخ کیا اس کے لیے فراخی بہتر ہے. رب جس حال میں رکھے اس میں شکر کر. اس کو پتہ ہے، اس نے بنایا بندے کو، اس کو پتہ ہے میں نے اس کو کیسا بنایا. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ کافر دنیا کی زندگی سے خوش ہو گئے. فرح دل کی خوشی. دنیا کی تھوڑی سی ان کو آسائشیں مل گئیں، دنیا کی ایجادات ان کے پاس آ گئی، دنیا کے وسائل ان کے پاس آ گئے، یہ اتنے میں خوش ہو گئے کہ ہمیں پتہ نہیں کیا مل گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں متاع، قلیل سامان ہے. یہ تنوین تقلیل کی گرامر کی روح سے تھوڑا سا سامان ہے آخرت کے مقابلے. اور متاع انتہائی ہلکے سامان کو کہتے ہیں. یہ آخرت کے مقابلے میں انتہائی قلیل سامان ہے متاع. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ لَمَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. جنت کے اندر ایک چھانٹے جتنی جگہ، ایک کوڑے جتنی جگہ جنت کی، وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے. تو پھر جب ایک چھانٹے جتنی جگہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے تو پھر دنیا کا سامان کیا ہوا آخرت کے مقابلے. جس کو اتنی بڑی جنت مل گئی، چھانٹا تو دور کی بات ہے، اس کے لیے دنیا کیا ہے. اللہ نے فرمایا تم دنیا پہ خوش ہو گئے، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اصل تو آخرت ہے. آخرت تو اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا مطمع نظر ہمارا گھر، نوکری اور بیوی اور گاڑی، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہم میں سے آج کسی بچے کو پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے، وہ کہے تو مجھے اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھی بیوی اور اچھا کاروبار یا اچھی نوکری. یہ ہے ایک مسلمان کی خواہش. اس کی آرزویں پوچھ لیں کسی بچے کی، اس کے اندر کہیں ایمان کی زندگی کا لفظ نہیں آئے گا، کہیں ایمان والی موت کا تذکرہ نہیں آئے گا، کہیں اس کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ اللہ مجھے جنت الفردوس میں انبیاء کے ساتھ اٹھائے، کہیں اس کی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ میں ایسی زندگی گزاروں کہ جب میں فوت ہوں تو فرشتے مجھے کہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ آرزویں اب نہیں رہی. تو بھائیو، اللہ نے فرمایا دنیا آخرت کے مقابلے میں انتہائی قلیل ہے.
جو قلیل کو حاصل کرنے کی خاطر باقی کو داؤ پہ لگا دے، اس سے بڑا کم عقل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کے اندر کوئی انگلی یوں ڈبوئے اور جو ایک قطرہ انگلی کے ساتھ لگا ہے، آپ نے فرمایا یہ دنیا ہے اور باقی سارا سمندر آخرت ہے۔ یہ آپ نے مثال دے کے سمجھایا، سمندر کی تو پھر کوئی حد ہے، تو جنتوں کو کون احاطہ کرے گا اس کا؟ کل جس طرح کی حدیث میں آپ نے سنا کہ ایک بندہ، ایک جنتی جنت کا گھوڑا ایک درخت کے سائے میں 100 سال دوڑائے گا، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو پھر وہ جنت کتنی بڑی، آخری جنتی جو جنت کے اندر جائے گا اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جگہ ملے گی، دنیا سے، اس کے گھر سے نہیں، دنیا سے۔ یہ بات عقل کو حیران کرتی ہے، لیکن وما ذلک علی اللہ بعزیز، میرے اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ یہ آخری جنتی ہوگا جو اس وقت داخل ہوگا جس کے بعد جنت میں کوئی نہیں جائے گا، اور اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی۔ تو پھر اتنی پیاری جنت کی خاطر ہم اگر اس کو قربان کر دیں اس حقیر سی دنیا کے پیچھے لگ کے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے لیے ہی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔